بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ مجھے لیڈی ڈاکٹر نے کیا بتا دیا تھا؟ میرے سامنے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پڑی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے اپنی ساس اور شوہر سے؟ جب تمہیں اللہ نے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اس فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ خدا کے لیے مجھے یہ مت کہہ دینا کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ ڈاکٹر شازیہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے مزید آنسو نکلنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے، یہاں پر لوگ عورت کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ ان کے لیے بیٹا یعنی وارث نہ پیدا کر لے۔ ڈاکٹر شازیہ میری باتیں سن کر کسی سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، بس تم جس دن آؤ گی تو اپنی ساس کو بھی لے آنا، شوہر کو بھی لانا، بیٹی ہوئی بھی تو میں سنبھال لوں گی۔ ڈاکٹر شازیہ کی بات سن کر میں مزید بے چین ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ میری ساس اور میرے شوہر کو نہیں جانتی کہ وہ کسی کی بات کبھی بھی نہیں سنتے۔ آپ کو ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گی۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے یہ بچہ ضائع کرنے کی کوئی دوا دے دیں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر شازیہ غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا نا کہ جس دن تمہاری بیٹی پیدا ہوگی اسی دن میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنی ساس اور شوہر کو ساتھ لے کر آنا، میں انہیں سمجھاؤں گی بھی۔ ڈاکٹر شازیہ کی باتیں سن کر حوصلہ تو ملا تھا مجھے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ میری ساس تو بہت سخت عورت تھیں، بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی انہوں نے میرے اوپر ظلم و ستم شروع کر دینے تھے، مگر ڈاکٹر شازیہ کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گی۔ مجھے بھی ان پر بھروسہ کرنا تھا کیونکہ شروع سے لے کر اب تک وہی مجھے چیک کرتی آئی تھیں۔ میں گھر آئی تو بہت ڈر رہی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ میری لاعلمی یہی کیا، بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ میری لاعلمی کے بارے میں سن کر میری ساس کو غصہ آ گیا۔ تجھے سب پتہ ہے، مجھے چکمہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ میں تمہارے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دوں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں جی، واقعی میں مجھے نہیں پتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ بات تو اسی دن پتہ چلے گی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ کے الفاظ دہرا دیے تھے، پر میرا دل مارے ڈر کے کانپ رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہمارے گھر میں ایک ننھے مہمان نے آنا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال جا رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے پہلے ہی تنبیہ کر دی، بولی کہ رک جاؤ، ابھی تو تم مٹک مٹک کر جا رہی ہو۔ میری ایک بات جان لو کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیٹا ہوا تو وہ ہمارے گھر ہی رہے گا، لیکن بیٹی ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم ہی ہو، اور اگر میرے بیٹے نے تمہیں طلاق دے دی تو بھی اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ ساس کی صفاقی سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی۔ میں سوچ میں بہرحال اس وقت ہمیں ہسپتال جانا تھا۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر شازیہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئیں، کہنے لگیں کہ بس تم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی۔ مجھے امید تو تھی کہ ڈاکٹر شازیہ میری ساس کو سمجھا لے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، ڈاکٹر شازیہ مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میرے ایک دوسرے ہسپتال میں مجھے ضروری کام ہے، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ میں اپنی نرس کو سمجھا کر جا رہی ہوں، وہ تمہارا ساتھ دیں گی، تم فکر نہیں کرو۔ ڈاکٹر شازیہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر انیلا اپنی ایک نرس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی تھیں۔ میں انہیں اپنی ساری کہانی تو نہیں بتا سکتی تھی، ظاہر ہے ایک عورت اپنی ذاتی باتیں ہر ایک سے تو نہیں کر سکتی۔ ان کے ساتھ ساتھ میری ساس بھی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میری ساس نے آتے ہی ہلہ مچا دیا، ڈاکٹر صاحبہ ذرا چیک تو کریں کہ میری بہو کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی۔ ارے ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میری بہو کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی؟ ارے ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کی بہو کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی؟ یہ باتیں تو 3-4 ماہ بعد ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انیلا کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میری ساس پھٹ پڑیں، مگر ڈاکٹر شازیہ تو کہہ رہی تھیں کہ ابھی تک کچھ نہیں پتہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ تو کیا ہوا، ہم ابھی چیک کر لیں گے، لیکن آپ اتنا کیوں دلچسپی لے رہی ہیں؟ بیٹا ہو یا بیٹی، ہوتے تو دونوں ہی آپ کے وجود کا حصہ ہیں۔ دیکھو ڈاکٹرنی صاحبہ، مجھے تم زیادہ سبق نہ پڑھاؤ، بس یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، تاکہ ہم اسی حساب سے انتظام کریں۔ ڈاکٹر نبیلہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ میری ساس کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، ابھی اس وقت ہم الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ تھوڑی دیر تک آپ کو بتا سکتے ہیں
کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ میری ساس یہ سن کر مطمئن ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر نیلا کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ میری ساس کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں، ورنہ میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ مگر ڈاکٹر نبیلہ کے ذہن پر پتہ نہیں کیا بھوت سوار تھا۔ کہنے لگیں کہ آپ کی ساس کو ابھی تک ڈاکٹر شازیہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ کے بارے میں ڈاکٹر نبیلہ کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس اپنی ساس کے بارے میں آگاہ ضرور کیا تھا۔ میری بات سنیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ڈاکٹر نیلا کو مخاطب کر کے کہا۔ اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا، بولی کہ یہ تو آپ کے گھر والوں کا حق ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی، تاکہ اس حساب سے وہ کپڑے وغیرہ بنا سکیں۔ مختلف خاندانوں کے مختلف رواج ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نیلا کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، میری ساس کتنی سخت ہیں۔ انہوں نے نرس کو بھیج کر میری ساس کو اطلاع کر دی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ بس یہ سننا تھا کہ میری ساس آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس آگ بگولا ہوئے کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ ڈاکٹر نیلا نے میری ساس سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر نیلا کو دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال لیا اور پھر کمرے کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس اس قدر بدتمیز نکلیں گی۔ ڈاکٹر انیلا باہر سے دروازہ پیٹنے لگیں، مگر میری ساس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ یہ میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں اپنی ساس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ ساس کے ہاتھ میں موٹی موٹی رسیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج یہ مجھے باندھ کر کسی نالے میں پھینک دیں گی۔ یہ کیا ہے اماں جی؟ یہ وہی ہے جو تمہاری بیٹی کے اس دنیا میں آنے کا علاج کرے گا۔ میری ساس نے یہ کہہ کر میرے وجود کو رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تو انسان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کے سامنے چیخنا شروع کر دیا، مگر انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کا یہ عمل مجھے کتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر میری ساس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ پتہ نہیں 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ میری ساس نے زور سے میری ٹانگ پر ضرب لگائی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری ساس مجھے جان سے ہی مار دینا چاہتی ہے، پر آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی، انہیں بیٹی نہ رکھنا تھی، تو وہ مجھے میرے گھر جانے دیتی۔ اس میں اتنا تشدد کرنے والی کون سی بات تھی؟ مگر اب تو میرے ذہن پر اندھیرا چھا چکا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی تیز دھاری والی سوئی میرے وجود میں چبھوئی جا رہی ہے۔ میں چپ چاپ لیٹی رہی تھی، کیونکہ میرا ذہن سن ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی۔ انجیکشن لگتے ہی میرے درد میں کمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا ذہن اسی طرح تاریکی میں ڈوبی چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے جسم میں چونٹیاں رنگ رہی ہیں۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر میں ایسا کر نہیں سکی۔ میری ساس نے مجھے سختی سے جکڑ دیا تھا، اور شاید ابھی تک میرے ذہن میں اسی جکڑن کا اثر تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ تبھی میرے کانوں میں شور کی آواز پڑنے لگی۔ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز کا مطلب یہ تھا کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آ چکی ہے۔ مجھے اپنی شوہر اور اپنی ساس کو دیکھنے کا شوق تھا کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ جب کچھ دیر پہلے میری آنکھ بند ہوئی تھی، تب میری ساس مجھے رسیوں سے جکڑ رہی تھی۔ میرے رونے پیٹنے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں تو کہتی رہ گئی تھی کہ اماں جی ایسا نہ کریں، یہ دن میرے ساتھ بدلے اتارنے کا نہیں ہے، مگر میری ساس نے میری ایک نہ سنی تھی۔ بالآخر مجھے ایک ضرب لگائی تھی، جس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب جب کہ میری آنکھ کھلی تو ایک بچے کی ننھی سی آواز تھی جو میرے کان میں پڑی، اور بس مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے جنت مل گئی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہو۔ میں نے ہاتھ ہلا کر نرس کو وہ پٹی کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں اب منہ سے بھی بول سکتی تھی۔ میری نرس نے جیسے ہی میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میری ساس ابھی بھی کیسے پرسکون بیٹھی تھیں، مگر اگلے لمحے نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ مجھے میری ساس کی آواز آئی۔ آواز میں نہ ہی کوئی غصہ تھا، نہ کوئی حقارت۔ میری ساس تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ ارے بیٹی، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تم پر اتنا غصہ نہ کرتی۔ خواہ مخواہ ہی میں تم پر
غصہ کرتی رہی، تمہیں تکلیف دیتی رہی۔ دیکھو نا، مجھ سے تم نے اتنی بڑی خوشی چھپائی بیٹی۔ میری ساس آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چومنے لگی۔ تو نا، مجھ سے تم نے اتنی بڑی خوشی چھپائی بیٹی۔ میری ساس آگے بڑھ کر میرا ہاتھ چومنے لگیں تو مجھے ان پر حیرت ہونے لگی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کمرے میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میری تو خیر تھی، مگر اماں بہت پریشان تھیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا ثانیہ کہ میں امی سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ میں اپنے شوہر کا بھی بدلا ہوا رنگ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ یہ لوگ کیسے پل بھر میں بدل گئے۔ کہاں میری ساس مجھے مارنے چلی تھی، اور اس وقت تو کمرہ بھی بند تھا۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ ڈاکٹر انیلا واپس آ کر مجھے بچا پائیں گی۔ مجھے تو اس بات پر بھی کوئی یقین نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، مگر اب مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ میری ساس اور میرا شوہر دونوں ہی خوش تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو ثانیہ؟ ہم تمہاری خوشی میں بہت خوش ہیں۔ تم نے ہمیں اس گھر کا وارث دے دیا۔ یہ سب بات کا یقین تو نہیں دلایا تھا، مگر ڈاکٹر شازیہ نے 2 بار الٹرا ساؤنڈ کیا تھا۔ دونوں ہی بار انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ میرے ہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوگی، اور اب یہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ میں نے ڈاکٹر انیلا کی طرف دیکھا تو وہ بھی خوشی سے مجھے بتا رہی تھیں کہ ہاں، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تمہاری زندگی میں شاید ایک یہی کمی رہ گئی تھی۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو بیٹے کی۔ اب تمہارا خاندان مکمل ہے۔ ڈاکٹر انیلا تو مجھے یہ بات خوشی سے بتا رہی تھی، مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سارے ایک تو علامات بیٹی والی تھیں، اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر شازیہ بھی بہت بار میرا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے ہاں کسی صورت بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، اور اب تو تمہارے مہینے بھی کافی زیادہ گزر گئے ہیں۔ اس بچے کو تم ضائع بھی نہیں کر سکتی، سو تمہیں یہ بیٹی پیدا کرنا ہوگی۔ مجھے ڈاکٹر شازیہ کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید حیران ہوتی، لیبر روم میں بیٹھے ایک آدمی پر میری نظر پڑی تھی۔ یہ عجیب و غریب شخص تھا۔ اس کے بال اور داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل تھا۔ کالے رنگ کے کپڑے پہن کر یہ یوں سائڈ پر بیٹھا تھا جیسے اسے اس ماحول سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مگر اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ وہ آدمی جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مجھے وہ پہلے بھی جانتا ہے۔ میں نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شناسائی چھلک رہی تھی، مگر باقی اس کا انداز بیگانوں جیسا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اس لیبر روم میں کافی دیر سے بیٹھا ہے۔ مجھے حیرت اس لیے بھی ہوئی تھی کہ لیبر روم میں کسی باہر کے مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود یہ آدمی یہاں پرسکون انداز میں بیٹھا ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس آدمی سے میں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو۔ شوہر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میرا ذہن سارا اس آدمی کی طرف تھا۔ وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مگر مجھے کوئی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے شاید وہ مجھے ملنے کا کہہ رہا تھا، لیکن میں اس سے کیسے مل سکتی تھی جبکہ نہ ہی میں اسے جانتی تھی، اور ویسے بھی ابھی میری ساس اور میرا شوہر میرے ساتھ تھے۔ اگر میں دل سے یہ چاہتی بھی کہ میں اس آدمی سے بات کروں تو بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آدمی بہت ہی اجنبی سا لگ رہا تھا، مگر اس کے ملنے کے کہنے کا مطلب کیا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹی پیدا ہونے کی بجائے میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں اس الجھن سے ابھی نکلی نہیں تھی کہ اس آدمی نے میرے ذہن کو مزید مفلوج کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا، میں گھر جاؤں، یہ نہ ہو کہ یہ آدمی پیچھے آ جائے، اور ویسے بھی مجھے نرس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نیلا کے ساتھ ان کی نرس اندر آئی۔ میں نے اسے اشارے سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے۔ نرس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات میری ساس اور میرے شوہر سے چھپانا چاہ رہی ہے۔ میں بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ آدمی یہاں کتنی دیر سے بیٹھا تھا اور کیوں بیٹھا تھا۔ بہرحال میری ساس نے کہا کہ اب مجھے گھر جانا ہے، تمہارے ساتھ آ کر میری بڑی بیٹی سبیکا رکے گی، تم یہیں پر رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ گھر میں موجود نہ ہو۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنا مناسب رہے گا۔ میری ساس کا رویہ بدل چکا تھا، ان کی باتیں بہت ہی میٹھی ہو چکی تھیں، مگر ابھی تک مجھے نہ ہی ان پر یقین آیا تھا اور نہ ہی اس بات پر کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ میرے دل میں بہت سارے وسوسے اور وہم تھے
جنہیں چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بھی وہاں سے جا ہی رہا تھا، مگر وہ آدمی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے یہ لگنے لگا کہ شاید میرے شوہر کی نظر اس پر پڑے تو وہ اپنا ایک پردہ آگے کر کے بیٹھ گیا، یعنی اب وہ ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا، مگر تھا وہ اس کمرے میں ہی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ آدمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے فکر پڑ گئی تھی کہ یہ آدمی اگر یہاں میرے ساتھ اکیلے کمرے میں ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بس میری زبان نہ کھل سکی، میرا شوہر وہاں سے چلا گیا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ مجھے اس آدمی سے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک تو اس کا حلیہ ہی ایسا تھا، بڑھے ہوئے بال اور گھنی داڑھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد وہ پردے کے پیچھے سے نکل آیا، میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں، میں نے نہیں پہچانا، میں نظریں جھکا کر بولی تھی۔ مجھے اس سے بہت خوف آ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں رات کو آؤں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم پچھتاؤ گی، ساری عمر پچھتاؤ گی، اپنی اولاد سے کبھی مل نہیں پاؤ گی، نہ ہی اپنی زندگی اچھے سے گزار سکو گی۔ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا۔ تمہاری ساس تمہارے کمرے میں آئی یا تمہارا شوہر تو انہیں کہہ دینا کہ تم اکیلی رہ لو گی، تمہیں نیند آئی ہے، تاکہ وہ لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ میں آؤں گا تو مجھے یہاں کمرہ خالی چاہیے۔ وہ آدمی ایسے مجھ پر حق جتا رہا تھا جیسے وہی میرا شوہر ہو۔ جاتے جاتے اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو کہ مجھے بے چین کر رہی تھی، بلکہ میرے ذہن کو کھولا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ کہنے لگا کہ جو آدمی یہاں پر موجود تھا وہ تمہارا شوہر نہیں تھا، تم اپنی زندگی خوش فہمی میں گزار رہی ہو۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو میں رات کو آ جاؤں گا، تم سب کو کمرے سے نکال دینا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مارے خوف کے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد بھی مجھے چین نہیں آیا تھا۔ پھر میری نظر اپنے بچے پر پڑی جو کہ میرے پہلو میں چھوٹے سے کمبل میں لپٹا کر رکھا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ بچے کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں جبکہ میری اور میرے شوہر کی آنکھیں کالے رنگ کی تھیں۔ ہلکے بھورے رنگ کی آنکھوں والا وہ بچہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ مجھے ایسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا جیسے یہ بھی مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں آ رہی تھیں مگر میں خاموش رہی تھی۔ شام کے تقریباً 7 سے 8 بجے کے درمیان میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میری ساس اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بہت سارے پھل، فروٹ اور کیک وغیرہ تھے۔ یہ لوگ میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ میں نے پہلے ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ ساس سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا آرام کرنے کا جی چاہ رہا ہے، آپ لوگ پھل فروٹ رکھ کر یہاں سے چلے جائیں۔ میری ساس میری کسی بھی بات کا برا نہیں مان رہی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے کیک وغیرہ کھلائے اور کہنے لگی کہ اب میں جا رہی ہوں، تم کو اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر شازیہ بھی آ گئی ہے، وہ پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بہو کے ہاں بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ ساس کی بات سن کر مجھے یقین آ گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بھی پوچھا ہے وہ بالکل صحیح پوچھا ہے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا؟ میری ساس تو مجھے رسیوں سے باندھ رہی تھی، پھر وہ سب کہاں گیا؟ خیر کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ اب میرے ذہن پر آشکار ہو رہی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص بھی آنے والا تھا جو مجھے حقیقت سے آشکار کرنے والا تھا۔ بالآخر میں نے اپنی ساس اور شوہر کو کمرے سے بھیج دیا، کہا کہ مجھے فی الحال نیند آ رہی ہے، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے بنا کسی چونچرا کے کمرہ خالی کر دیا۔ میں اکیلی رہ گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے، کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلا تو وہ آدمی اندر داخل ہوا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اب مجھے کسی قسم کے سوال کے جواب کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں نے بھی جب مجھے اسٹریچر پر ڈالا تو میں نے کوئی چون چرا نہیں کی، بلکہ میں بس اپنی آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی، کیونکہ مجھے بانو پر بھروسہ تھا۔ بانو کے بارے میں بتانے سے پہلے وہ بتاؤں گی جو میرے ساتھ اس کے بعد ہوا۔ یہ لوگ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر باہر کھڑی ایمبولینس میں لے گئے تھے۔ ایمبولینس نہ جانے کتنی دیر سے وہاں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے،
میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے اور کب آئے؟ تب مجھے شہروز نے بھی اپنا اصلی چہرہ دکھایا۔ پہلے وہ داڑھی، کاجل، سرمے کی وجہ سے مجھ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، ویسے بھی اس بات کو تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ شہروز اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شہروز میرے چچا کا بیٹا تھا، بانو میری چچا کی بیٹی تھی۔ ہم سب لوگ ایک گھر میں رہتے تھے۔ میری منگنی شہروز سے ہو چکی تھی۔ ابا کا اور چچا کا زمینوں کا لڑائی جھگڑا ہمارے رشتے کو توڑنے کا سبب بنا۔ میری اور شہروز کی خوشیاں خاندانی دشمنی کی نظر ہو گئیں۔ بس پھر میری شادی کہیں اور کر دی گئی۔ ابا ہم سب کو لے کر کراچی آ گئے۔ میں تو بس روتی تڑپتی ہی رہ گئی۔ ابا نے کیا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک ایسے ان پڑھ جاہل گھرانے میں ہوگی جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ ابا تو اپنے بھائی سے بچھڑنے کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے گزر گئے۔ میرے سسرال والوں کو مزید شے مل گئی۔ وہ ظالم سے ظالم ترین ہوتے گئے۔ میری زندگی بھی بدتر ہو گئی۔ مگر اس کے بعد جو شہروز اور بانو نے کیا وہ قابل تعریف تھا۔ ان لوگوں نے جب مجھے ہسپتال میں دیکھا تو یہ لوگ اپنی بھابھی کے ساتھ آئے تھے۔ میری ساس کی حرکتوں کا علم ان لوگوں کو اچھے سے تھا۔ یہ بھی طلاق بھی دے چکا تھا۔ یہ سب کچھ ہسپتال کے باہر ہوتا رہا۔ میری ساس میرے شوہر کو بلیک میل کرتی رہی کہ اگر تمہاری بیوی بیٹی پیدا کر رہی ہے تو تم اسے طلاق دے دو، اور پھر میری تو بیٹی ہی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے قسم کھا لی تھی کہ اگر میری بیوی کی بیٹی ہوئی تو اس کو طلاق۔ اب ظاہر ہے بیٹی ہو جانے پر میری طلاق تو واقع ہو چکی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے میری ساس کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اپنی بھابھی کا بیٹا رکھ کر ان کو یہی تاثر دیا کہ جیسے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹی یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شہروز اور اس کے ابا جان ہمیشہ ہی میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے رہے تھے، اور اب جب کہ ابا جان بھی نہیں رہے تھے تو ان لوگوں نے میری اور زیادہ پرواہ کی۔ مجھے نہیں پتہ تھا خونی رشتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دور سے بھی کھینچ کر لے جاتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور آخر دم تک آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے جو ہسپتال میں مجھے طلاق دی، طلاق میں کہے جانے والے نام سے شہروز کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پر واقعی ہی میں داخل ہوں۔ پہلے تو ان لوگوں کو اس بات کا اتنا یقین نہیں تھا، مگر میرے شوہر اور میری ساس کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے تھے کہ کیا چل رہا ہے۔ شہروز اور بانو نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنا خون داؤ پر لگا دیا، اپنی بھابھی کا بیٹا داؤ پر لگا دیا، کیونکہ اگر یہ لوگ بھابھی کے بچے کو لے کر چلے جاتے تو پھر شاید کبھی نہیں مانتے کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے جو بھی کیا تھا غلط کیا تھا، اور اللہ بری نیت کی سزا انسان کو دے کر ہی رہتا ہے۔ میں شہروز کے ساتھ اس لیے آ گئی کہ میرا شوہر تو مجھے طلاق دے چکا تھا، اور ویسے بھی مجھے ایسے شوہر کی ضرورت اب کہاں رہی تھی جو دن رات مجھے تانے دیتا رہے، اپنی ماں کے کہنے پر مجھے پیٹتا رہے، اور بیٹی کو تو ایسے باپ کی ضرورت ہرگز نہ تھی جو میرے لیے میری بیٹی کو عذاب سمجھتا تھا، جس نے میری بیٹی کے پیدا ہونے پر مجھے طلاق دے دی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔